لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتكايا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشیں باعزت باعفت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے کبھی غم نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی تکلیفیں نہ دیکھی ہوں، یا جس نے کبھی پریشانیوں کا سامنا نہ کیا ہو۔ آج دنیا میں ہر آدمی مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے، ہر آدمی پریشانی سے دوچار ہے،
ہر انسان کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، غم ہیں اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں تکلیف، غم، پریشانی اور مصیبتوں سے آزاد نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ بھئی جب اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اللہ کی صفت رحمان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ اگر رحم کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ رحیم ہے، جب وہ رحمان ہے، جب وہ ارحم الراحمین ہے، تو آج لوگ مصیبتوں سے کیوں دوچار ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ انسان غم میں مبتلا ہے؟ کیا اسباب ہیں کہ انسان آج تکلیفوں کا سامنا کر رہا ہے؟ تو قرآن حکیم اس کا جواب وحی پر مبنی بھی دیتا ہے اور عقلی اور فلسفیانہ طریقے سے بھی دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور وہی ہے جس نے حیات کو پیدا کیا۔ کیا معلوم ہوا؟ انسانی زندگی اور موت دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ نے بتایا، لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تاکہ ہم تمہیں جانچیں، تاکہ ہم تمہیں پرکھ لیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ دنیا بنائی اسی لیے گئی ہے کہ انسان کو یہاں پر تکلیفوں سے دوچار کیا جائے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے اور آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے۔ گویا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، امتحان ہال ہے۔ اب یہاں پر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مصیبت کیوں آ رہی ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ امتحان ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب اسے سوال نامہ دیا جائے وہ اٹھ کر کے آبجیکشن کرے کہ سر مجھے سوال نامہ کیوں دیا گیا، مجھے یہ سوال کا پرچہ، کویشچن پیپر کیوں دیا گیا؟ کیا اس طالب علم کا اعتراض، کیا اس اسٹوڈنٹ کا یہ اعتراض درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹھا ہے امتحان ہال میں، وہاں گیا ہی اسی لیے تاکہ اسے امتحان لکھنا پڑے، اسے پرچہ ملے گا، سوال نامہ ملے گا، ایگزام پیپر اسے ملے گا، تبھی جا کر کے وہ ایگزام لکھے گا اور پاس ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس دنیا کو بنایا تو فرما دیا لیبلوکم، آزمائش کے لیے ہم نے اس دنیا کو بنایا۔ جتنے لوگ آئے، آدم سے لے کر کے اب تک جتنے لوگ آئے، اور آج سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوں گے، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، سارے لوگوں کو تکلیفیں دی جائیں گی، سب کو پریشانیاں آئیں گی، سارے لوگ غم کا سامنا کریں گے۔ کیوں؟ یہ دارالامتحان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، فرمایا گیا یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا بڑا المیہ یہ بن چکا ہے، سب سے بڑی غلطی ہم اور آپ کہاں پر کر رہے ہیں کہ دنیا میں آ کر کے جہاں ہمیں تھوڑی مصیبت مل جائے ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ شکوے شکایات شروع کرتے ہیں، ہم اور آپ چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ محلے میں اور بھی تو لوگ تھے، مجھے ہی کیوں پریشانی آئی، ہمارے گھر میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، مجھے ہی کیوں بخار آیا۔ سڑک پر ہزاروں آدمی ایک دن میں بائک چلاتے ہیں، میری ہی بائک کیوں گر گئی؟ آج لوگوں کا یہ المیہ بن گیا ہے کہ ذرا سی مصیبت دیکھ کر کے انسان شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر آزادی نہیں مل سکتی، یہاں پر اختیار نہیں مل سکتا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا انسان کو اختیار دینا چاہے اس سے زیادہ انسان کو اختیار نہیں مل سکتا، اس سے زیادہ انسان کو آزادی نہیں مل سکتی۔ اور آزادی کسے ملتی ہے؟ وجنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اب وہ جو چاہے کرے،
اللہ کو نہیں مانتا کوئی مسئلہ نہیں، نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لے لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا، نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لے لے گا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، نہ ایمان لائے، اللہ قیامت کے دن اس سے اپنا حساب و کتاب کر لے گا۔ تو یہ دنیا مومنوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اور اگر انسان اس دنیا کو جنت سمجھ بیٹھا ہے، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، تمام طرح کی آسائشیں چاہتا ہے، تمام طرح کے جو ہیں آسانیاں میسر ہو جائے، یہ دل میں تمنا ہے، خواہش ہے، تو انسان پھر مومن نہیں ہوا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے جنت کی طلب کر لی دنیا ہی میں۔ تو دنیا کو جنت بنانا مطلب یہ کافروں کا شیوہ اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا اگر اس دنیا میں مومن والا بن کر کے رہنا، ایمان والا بن کر کے رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کو، جتنی وسیع و عریض دنیا ہے، دکھائی تو بظاہر معلوم ہوتی کہ بہت بڑی دنیا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند اسباب اور چند وجوہات کو بیان کروں گا کہ ہمارے پاس مصیبتیں آتی کیوں ہیں، انسان مصیبتوں سے دوچار کیوں ہوتا ہے۔ پہلی وجہ آزمائش ہے، پہلی وجہ آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آئے لوگوں سنو، دنیا کے کسی بھی خطے پر بسنے والے لوگوں سنو، دنیا کے گوشے گوشے پر بسنے والے لوگوں سنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بات لوگوں تک پہنچا دیجئے، میری یہ بات مومنوں تک پہنچا دیجئے، میری یہ بات مسلمانوں تک پہنچا دیجئے، دنیا کے چپے چپے پر، کونے کونے پر، خطے خطے پر بسنے والے لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دیجئے۔ اے اللہ کون سی بات ہے؟ فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تم میں سے کسی کو آزمائیں گے یا ہم تمہیں شاید آزمائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کوئی چانس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی انسان مصیبتوں سے بچ جائے، کوئی انسان آزمائشوں سے بچ جائے۔ اس دنیا میں انسان آتا ہے اور بغیر امتحان کے چلا جائے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی نہیں بنایا ہے۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر نون آ جائے، نون ثقیلہ یعنی ایسا نون جس پر تشدید ہو، ایسے نون آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو لازمی طور پر کرنا ہے، اللہ کو یہ کام لازمی طور پر کرنا ہے، اور اللہ نے اعلان کر دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اے اللہ کس چیز سے آزمائے گا؟ اللہ تو آزمائے گا، کس چیز سے آزمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے آزمائیں گے۔ یہاں پر کسی چیز کو خاص نہیں کیا، اللہ نے نکرہ استعمال کیا، کہا کہ بِشَيْءٍ، ہم کسی بھی چیز سے تمہیں آزما سکتے ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں اس کی مثالیں آگے دی۔ فرمایا گیا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ خوف سے کیسے انسان آزمایا جائے گا؟ خوف سے انسان کا امتحان کیسے لیا جائے گا؟ آج ہم اور آپ آزمائے جا رہے ہیں، آج ہم خوف کے امتحان میں مبتلا ہیں، آج غیروں کا خوف ہمارے دل میں ہے، آج غیروں کا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھ دیا ہے، اور ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ آج ہم اور آپ ٹوپی اور داڑھی رکھنے سے بھی کتراتے ہیں، ٹوپی اور داڑھی رکھ کر کے مجلس میں چلنے سے ڈرتے ہیں، سفر کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی غیر مسلم ہم پر انگلی نہ اٹھا دے، ہماری ٹوپی دیکھ کر کے کوئی اعتراض نہ کر دے، ہمارے چہرے پر یہ داڑھی دیکھ کر کے کوئی اعتراض نہ کر بیٹھے۔ یہ ڈر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے تمہیں آزمائیں گے۔ کس کے ڈر سے؟ دشمنوں کے ڈر تمہارے دلوں میں پیدا کر دیں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے کیسی آزمائشیں ہوں گی۔ وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے۔
بھوک سے کون انسان آزمایا جائے گا بھائی؟ بھوک کسے لگے گی؟ سب کے پاس کھانے کو چیزیں ہیں، سارے لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، کوئی بھی آج الحمدللہ بھوکا نہیں مرتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بھوک سے آزمائیں گے. کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیے سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا، روزی دی، انسان کھاتا بھی ہے، بعض دفعہ سیر ہو کر کے نہیں کھا پاتا، بعض دفعہ پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھر بھی گیا، بعض دفعہ دل نہیں بھرتا، دل بھر بھی گیا، بعض دفعہ صحت نہیں لگتی، انسان کھا کھا کر کے پریشان ہو گیا، صحت نہیں لگتی. یہ بھوک سے آزماتا اللہ، بھوک سے ایسا آزماتا ہے. والجوع ونقص من الاموال، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. آج ہماری اور آپ کی شکایتیں بھی ہیں، پھلوں کی مہنگائی بڑھ گئی، سیب اتنا روپیہ کلو ہو گیا، انگور اتنے روپے کلو ہو گئے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہہ چکا ہے کہ ہم آزمائیں گے تمہیں، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اللہ آزمائے گا. اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس آزمائش میں مبتلا ہے. والجوع ونقص من الاموال والانفس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہاری جانوں سے بھی تمہیں آزمائیں گے. جانوں سے، اے اللہ تو جانوں سے کیسے آزمائے گا؟ ہماری جانیں، ہماری روحیں ہمارے جسم کے اندر ہیں، تو کیسے آزمائے گا؟ اللہ نے جو ہے اسباب تو بیان کر دیا، لیکن کیفیت کو تبدیل کر دی. کیفیت کو کیسے تبدیل کی؟ انسان کو بیمار کر دیتا ہے. بعض دفعہ انسان ایسا بیمار ہوا، زندگی بھر کی جمع پونجی، زندگی بھر کی محنت ایک بیماری میں، ایک جھٹکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اڑا دیتا ہے، ختم. یہ آزمائش نہیں تو کیا ہے؟ ہماری جانوں سے اللہ آزمائے گا. اور جانوں سے کیسے آزمایا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا، اولاد چھین لی گئی. اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا چھین لیا گیا. اللہ نے بیٹی دی، اللہ نے بیٹی لے لی، بطور آزمائش. اللہ یہ آزما رہا ہے انسان کو. انسان جوان ہوا، والدین کے اندر کوئی خرابی نہیں، کوئی بیماری نہیں، اچانک والدین سوتے ہیں، رات کو آنکھ نہیں کھلتی، بیٹی کے لیے آزمائش. باپ کا سہارا اٹھ گیا، ماں کا سہارا اٹھ گیا، بھائی بہن کو اللہ نے اٹھا لیا، دوست احباب چلے گئے، دوست احباب جدا ہو گئے. اللہ یہ آزماتا ہے. جانوں کی کمی سے بھی اللہ آزمائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور فرمایا گیا یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو صبر کر لیتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے انہیں خوشخبری سنا دیجئے. کون سی خوشخبری؟ نہیں بتائی گئی. بہت حیرانی والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کی کہ ہم کس سے آزمائیں گے تمہیں. بھوک سے آزمائیں گے، جان کی کمی سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، ڈر سے آزمائیں گے. ساری چیزیں بتا دی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا ثواب دینے والا ہے، خوشخبری کیا ہے، اللہ نے نہیں بتایا. صرف فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. قرآن کا ایک اصول لے کر کے جائیے. قرآن کا ایک اصول یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بہت بڑی چیز انسانوں کو دینی ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت انسان کو دینی ہوتی ہے، اللہ اسے چھپا لیتا ہے، اللہ اسے ظاہر نہیں کرتا. جیسے سورہ سجدہ کی وہ آیت دیکھیے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے تعلق سے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اے انسانوں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے جنت میں کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں کسی کو نہیں معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے ہر ایک چیز کو اللہ نے سجایا. کون سا محل کہاں پر بنانا ہے، کون سی اینٹ کہاں پر رکھنی ہے، کون سا باغیچہ کہاں پر بنانا ہے، اور اس باغ کے اندر کون سا پیڑ کہاں پر لگانا ہے، اور کس پیڑ کے اوپر کیسا پتا لگنا ہے، اور کس پیڑ کے اوپر کیسا پھل اگانا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. اور فرمایا لعبادی الصالحین، ہم نے ایسی جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اپنے صالح بندوں کے لیے، نیکوکار بندوں کے لیے. آگے فرمایا گیا ما لا عین رات، آج تک اس جنت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے،
وہ جنت کیسی ہوگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے آج تک اس جنت کے بارے میں نہیں سنا. ولا خطر علی قلب بشر، اور آنکھ اور کان کو دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے. فرمایا گیا کسی دل کے اندر بھی اس کا وہم و گمان تک بھی نہیں گزرا ہے کہ وہ جنت کیسی ہوگی. آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی. آج ہم نے دنیا میں بڑا خوبصورت محل دیکھ لیا، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی محل جنت میں تیار کرتا ہے. آج ہم نے بہت اچھا پھل دیکھ لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے ایسے ہی پھل تیار کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ تم میں سے کسی انسان کو نہیں معلوم کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر کے رکھی ہے. یہ قرآن کا اصول، بہترین اصول، کہ اللہ کو جب کوئی بڑی چیز دینی ہوتی ہے، کوئی بہت اہم اور بڑی محبوب چیز دینی ہوتی ہے انسانوں کو بطور نعمت، اللہ اسے چھپا لیتا ہے، بتاتا نہیں ہے. جنت کے بارے میں ہمیں کتنا معلوم ہے بھائی، کتنا معلوم ہے؟ ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ انسان جنت میں جائے گا، اس کے محل ہوں گے اور باغیچے ہوں گے، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی، پانی کی نہریں ہوں گی. یہ چیزیں ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کی کیفیت کیا ہوگی کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. کسی کان نے سنا؟ نہیں سنا. کسی کے دل میں بھی اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا کہ وہ جنت ہوگی کیسی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں، ساری چیزوں سے آزمائیں گے، تمہیں صبر کرنا ہوگا. اور اگر کسی نے صبر کر لیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے وبشر الصابرین، میرے ان بندوں کو، میرے صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کون سی خوشخبری؟ واضح نہیں کی گئی. یعنی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا رہا ہے اور صبر کرنے والوں کو وہ چیز عطا کرے گا. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو یہ پہلی وجہ، کس کی پہلی وجہ؟ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اس کی پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان آزمایا جاتا ہے، انسان کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے، تبھی مصیبتیں آتی ہے. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی، کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ کے جگری یار ہیں، جگری دوست ہیں. خلیل اللہ کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور اللہ نے اتنا آزمایا، اتنا آزمایا. حالانکہ کتنے نیک ہیں، خلیل ہیں، نبی ہیں، جنہوں نے رب کو تلاش کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ دیے، جنہوں نے رب کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گاؤں والوں سے دشمنی مول لی، جنہوں نے اپنے رب کی تلاش میں، توحید کی تلاش میں بادشاہ سے دشمنی کر لی. ایسے نبی کو اور ایسے ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا. اور کتنا آزمایا، کتنا آزمایا، تصور نہیں کر سکتے ہم اور آپ، کتنا آزمایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہوئے تو مشرک گھرانے میں پیدا کر دیا، یہ ایک آزمائش. بڑے ہوئے باپ سے لڑائی ہو گئی، یہ ایک آزمائش. اور ذرا بڑے ہوئے، ذرا بغاوت بڑھ گئی، گاؤں والوں نے گھر سے نکال دیا. اور بغاوت ہوئی، بادشاہ نے بلا لیا اور آگ میں پھینک دیا. اور زیادہ بغاوت ہوئی تو شہر سے نکال دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آزمایا. بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں دیا، بڑھاپے میں ایک اولاد دیا اور آزمایا. اولاد دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے جدا کر دیا اور آزمایا. اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں اولاد دینے کے بعد کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اللہ اکبر. اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کو جھیلنی پڑی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب جا کر کے اعلان کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو سنو، میں نے جسے اپنا خلیل بنایا ہے، میں نے جسے اپنا جگری دوست بنایا ہے، میں نے اپنا جسے جگری یار بنایا ہے، ہم نے اسے جب آزمایا اور آزماتے گئے اور اتنا آزمایا کہ ہم نے انتہا پار کر دی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی، اور ساری آزمائشوں میں، سارے امتحان میں وہ کامیاب ہو کر کے دکھا دیا انہوں نے. تب جا کر کے ہم نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا. انسان کو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب نہیں کر لیتا، انسان کو دکھانا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ہاں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرے ساتھ جو کرے گا منظور ہے، جو کرے گا منظور ہے. تو مجھے تکلیف دے منظور ہے، مجھے بیمار کر دے منظور ہے، مجھے مالی اعتبار سے کمزور کر دے منظور ہے، میرے جو ہے جانوں سے تو نذرانہ لے لے مجھے منظور ہے.
انسان یہ کہہ کر تو دیکھے کہ اللہ میں منظور ہوں، میں تیار ہوں، تو میرا رب ہے، تو اگر مجھے آزمائے گا میں آزمائش میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنا لیا انہیں، اللہ نے جگری دوست بنا لیا۔ تو یہ پہلی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے، تبھی انہیں مصیبت دیتا ہے، تبھی انہیں تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے۔ دوسری وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بعض دفعہ ان کے اعمال کی وجہ سے بھی آزماتا ہے۔ ہمارے اعمال کتنے صحیح ہیں کہ آج ہمیں مصیبت نہ ملے؟ انسان اپنا محاسبہ کرے، انسان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ انسان کتنا نیک ہے۔ آج ہم اور آپ ذرا سی مصیبت میں شکوے شکایات شروع کرتے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اس دنیا میں سکون سے رہ سکیں؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آ کر کے پڑھتے ہیں، ہماری پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکتی نہیں ہیں، اور ایک مصیبت آئے ہم اور آپ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم اور آپ ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں، ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے وہ الگ، روزہ نہیں رکھتے وہ الگ، جھوٹ بولتے ہیں وہ الگ، چغلیاں کرتے ہیں وہ الگ، غیبتیں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، اور طرح طرح کی برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہے۔ کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو آج امت مسلمہ کے اندر رائج نہ ہو۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہے، اور ہمیں ذرا سی مصیبت آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصیبت مجھے ہی کیوں آئی؟ کیوں بھائی؟ ہمارا عمل کتنا اچھا ہے، ہمارا عمل کتنا اچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں سکون سے رہنے دے۔ جس رب نے اس دنیا کو بنایا، جس خالق نے اس دنیا کی تخلیق کی، ہم یہاں پر آ کے اسی خالق سے بغاوت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ زندگی کو ہم بڑی آسانی سے گزار لیں گے، بڑی نعمتوں میں گزار لیں گے، بڑی آسائشیں میسر ہو جائیں گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو اگر دیکھیں کہ وہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا بیٹا اگر آپ کی بات نہ مانتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن مہینہ بھر گزر جائے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ مسلسل نافرمانیاں کر رہا ہے بیٹا، آپ کیا کریں گے؟ گھر سے نکال دیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، اس سے بات تک کرنا آپ گوارا نہیں کریں گے۔ اب بتائیے کیوں؟ آپ نے بیٹے کو کتنا پالا؟ کیا آپ نے بیٹے کو آکسیجن دیا؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو ہر طرح کی قدرتی آفات سے بچایا؟ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ انسان یہاں پر بیٹے کی پرورش میں ہی اتنا غصہ ہو جاتا ہے، اتنا آگ ببولا ہو جاتا ہے کہ بیٹا ایک بات نہ مانے، باپ فوراً ڈانٹنے لگتا ہے، مارنے لگتا ہے، گھر سے نکالنے کی نوبت آ جاتی ہے، جائیداد سے بے دخل کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے اس رب کو کیسا لگتا ہوگا جس رب نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی اور انسان یہاں پر آ کے اپنے اسی رب سے بغاوت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ دے مصیبت انسانوں کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے لوگوں سنو، تمہارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں، تمہارے بہت سارے کرتوت ایسے ہیں، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں آتی ہیں۔ جو مصیبتیں تم دیکھتے ہو، جو مصیبتیں تمہیں آتی ہیں اور جو پریشانیوں کا سامنا تم کرتے ہو، جن غموں میں تم مبتلا ہو، ان غموں کی وجہ اور ان تکلیفوں کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری مصائب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دیتا ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور انسان کے عمل تو اتنے خراب ہیں، اتنے برے اعمال ہیں ہمارے اور آپ کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مصیبتیں کم دیتا ہے اور بہت زیادہ مصیبتیں معاف کر دیتا ہے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ کہتا ہے جتنی مصیبتیں ہم تمہیں دیتے ہیں نا تمہارے اعمال کی وجہ سے، اس سے زیادہ ہم تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری مصیبتوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ یہ اپنی صفت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں جب رحمان ہوں میرے بندوں پر میں رحم کرتا ہوں، میں رحیم ہوں میرے بندوں پر میں رحم کرتا ہوں، میں کریم ہوں میرے بندوں پر میں کرم کرتا ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، سب سے زیادہ میں رحم کرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے یہ جو مصیبتیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں ہمارے اعمال کے حساب سے بہت کم ہے، بہت کم مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیتا ہے، بہت کم مصیبتیں۔ ورنہ اگر ہمارے اعمال کا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ دینا شروع کر دے، انسان کا جینا حرام ہو جائے، انسان کا جینا حرام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری آیتوں سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی تباہ کر دیں گے، اس کی زندگی ہم برباد کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو انسان کے بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بعض دفعہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ دوسری اور بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے خود اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے انسان کو مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کرتا ہے۔ تیسری وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مصیبتیں دے کر کے ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے، بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دنیا میں کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مصیبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بھی تکلیف میں انسان آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان کے پیر میں چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد اور اس تکلیف، اس مصیبت، اس پریشانی کے بدولت انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، بعض دفعہ انسان کو مصیبت دے کر کے چاہتا ہے کہ انسان کے گناہوں کو میں معاف کر دوں۔ انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، اللہ مصیبت دے کر کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں بڑی خراب چیز ہیں، مصیبتیں بہت بے فائدہ ہیں، ہمیں حقیقت نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو درگزر کرنا چاہتا ہے۔ ایک کانٹا بھی پیر میں چبھ جائے، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ میرے بندے کو تکلیف پہنچی ہے، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے مصیبتیں دیتا ہے۔ تو یہ تیسری وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے انسان کو مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ اور چوتھی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بعض دفعہ آزماتا ہے، اس لیے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر واپس آ جائے، اللہ کی طرف پلٹ کر واپس آ جائے۔ اور ایسی مثالیں بھری پڑی ہمارے پاس۔ ایک انسان بڑا شرابی تھا، قرآن سے دور تھا، مسجدوں سے دور تھا، اللہ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اسے لگا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اسے لگا کہ اب میری موت آنے والی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ جب شفا مل گئی، بندہ مسجد میں 24 گھنٹے نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اسے احساس ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے موت دے دے، میں اسی حالت میں چلا گیا تو کیا ہوگا۔ تو اللہ بعض دفعہ ایسی بیماریوں میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، ایسی تکلیفوں میں، ایسی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے واپس آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کو بھی بڑا آزمایا، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی ہم نے بہت ساری تکلیفیں دی، انہیں بہت پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ پلٹ کر کے میرے پاس آ جائے، پلٹ کر کے ایک بندہ پلٹ کر کے اپنے رب کے پاس آ جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مصیبت دیتا ہے۔ تو یہ چار بہت بنیادی وجوہات ہیں، بہت بنیادی اسباب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، جنہیں مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کی وجہ سے انسان کو مصیبت دے رہا ہے۔ بعض دفعہ آزماتا ہے، بعض دفعہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، بعض دفعہ انسان کی سزا ہوتی ہے، دنیا میں سزا کاٹ دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ لہٰذا جب کبھی ہم مصیبت میں پھنس جائیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے لگ جائیں، غم میں مبتلا ہو جائیں، تو ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مصیبت ہمارے لیے وبال جان ہے، بلکہ یہ خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی اس کے اندر سہنے کی قوت نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے لوگو ہم تمہیں اتنی تکلیف نہیں دیں گے جتنا تم صبر نہ کر سکو، جتنا تم سہ نہ سکو ہم تمہیں اتنا بوجھ نہیں دیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر سکت ہے، جتنی تمہارے اندر وسعت ہے، تمہیں اتنی ہی تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا نہیں کرتا، جتنا انسان کے اندر حیثیت ہے اللہ اسے اتنا آزماتا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر بہت پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ سمجھ جائے کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ بڑا مضبوط ہے، اللہ کے نزدیک وہ بندہ بڑا مضبوط ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مضبوطی آزما رہا ہے کہ انسان کب تک ٹکے گا میرے سامنے،
انسان کب تک ٹکے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں پر غور کرے، تدبر کرے۔ اچھا، ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ جب مصیبتیں ہمارے پاس آ جائیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پہلی چیز، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کون سے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھیجے، اپنے لیے آگے کون سے اعمال بھیجے، ان اعمال پر ذرا جائزہ لو، ان اعمال پر غور کرو کہ کیا تمہارے وہ اعمال کافی ہیں، تمہاری نجات کے لیے کیا وہ اعمال ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مصیبتیں اگر آ رہی ہے تو صبر کرو، ورنہ محاسبہ کرو۔ دوسری چیز، توبہ کرو۔ مصیبتیں آ رہی ہیں، مسلسل مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، توبہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قوم والوں کو بڑی پریشانی آئی، قوم والے بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، بارش نہیں برس رہی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کے مال میں تنگی آ گئی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالوں کو روک لیا ہے، تمہاری اولادوں کو روک لیا ہے، تم کیا کرو؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار طلب کرو، تمہاری ساری تکلیفیں اللہ دور کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہیں کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں۔ پہلا فائدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ آسمانوں سے بادل غائب ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہاری توبہ کی وجہ سے ان آسمانوں میں دوبارہ سے بادل لے کر کے آئے گا، اور ان بادلوں میں اتنی تاثیر دے گا، ان بادلوں میں اتنی قوت عطا کرے گا کہ وہ بادل تمہارے لیے بارش کا نزول کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تم مالوں کی کمی کی شکایت کرتے ہو، تمہارے پاس مالوں کی کمی ہے، تم تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، دکان چلاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، لیکن تمہاری پھر بھی شکایت ہے کہ تمہارے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اے لوگو سنو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، توبہ کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کی وجہ سے تمہارے مالوں میں اضافہ کر دے گا۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان بے اولاد ہے، انسان کو اولاد نہیں ہے، شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں، انسان کو اولاد جیسی نعمت نہیں مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے توبہ کرو، ہم تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں گے۔ تو یہ سارے فائدے ہیں کہ انسان جب مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ آج ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ میں بیان کرتا ہوں، آج ہمارے اور آپ کے اندر عقیدہ کیسا بگڑ چکا ہے۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اسلامی کیلنڈر کا یہ دوسرا مہینہ ہے، سفر المظفر۔ اس مہینے کو اتنا مظلوم بنا دیا ہم اور آپ نے کہ اس مہینے کے آتے ہی انسان سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ اپنے ساتھ مصیبتوں کو لے کر کے آتا ہے، یہ مہینہ اپنے ساتھ آفتوں کو لے کر کے آتا ہے۔ انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ ایک مہینے کے آنے کی وجہ سے اس مہینے کو نحوست سمجھ لے، یا اس مہینے کے آنے کو مصیبت کے آنے کا سبب سمجھ لے، تکلیف آنے کا باعث سمجھ لے۔ اتنا ایمان کمزور ہمارا۔ یاد کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے لوگو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے، کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی جسارت نہیں ہے، کسی کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصیبت کو دور کر دے، مصیبت کو، اللہ کی مصیبت کو دور کر دے، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس خیر کو انسان سے دور کر دے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا
کہ آج ہم خیر و شر کا مالک کسی مہینے کو، کسی جگہ کو، کسی چیز کو، کسی وقت کو سمجھ بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھتا ہوں، بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى، کوئی بھی بیماری خود بخود منتقل نہیں ہوتی، کوئی بھی بیماری خود بخود منتقل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے عقیدہ بیان کیا، عقیدہ بیان کیا کہ لوگوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو زکام ہے، کسی کو سردی ہے، تم اگر اس کے قریب رہو گے اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کی بیماری تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی، لا عدوى، سن لو اے امت کے لوگوں سنو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے بغیر ایک بیماری بھی کسی دوسرے پر منتقل ہو جائے۔ لا عدوى ولا طیر، اور نہ ہی اسلام میں بدشگونی ہے۔ آج سفر کا مہینہ اسی لیے مظلوم ہے کہ آج اس میں لوگ کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ اگر گھر اوپننگ کرنی ہے نہیں کریں گے، سفر کا مہینہ جانے دو۔ آج اگر کوئی اس مہینے میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے نہیں کریں گے، سفر کا مہینہ جانے دو۔ اس مہینے میں شادی کرنا چاہتا ہے نہیں کریں گے، سفر کا مہینہ جانے دو، بعد میں کریں گے شادی۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے منع کیا، کس نے بتا دیا ہمیں اور آپ کو کہ یہ مہینہ اپنے ساتھ مصیبتیں لے کر کے آتا ہے؟ ہماری اور آپ کی ایمانی غیرت گھاس چرنے چلی گئی کہ آج ہم اور آپ ایک مہینے کو منحوس سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جائز کردہ کاموں کو ہم اور آپ چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہد چھوڑا تھا، اللہ کے رسول نے صرف شہد چھوڑا تھا، کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ انسان اپنی طبیعت کے حساب سے بھی کہہ سکتا ہے کہ چلو بھائی میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، میں وہ چیز نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے جب کہا، عرش والے نے عرش سے ندا لگائی، حکم کیا اے نبی، گریبان پکڑ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان پکڑ لی، لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام کر دے یا کسی حرام چیز کو حلال کر لیں؟ کس نے اختیار دیا؟ آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، لہٰذا اس میں ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے، یہ اچھا کام نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے۔ کس نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا؟ حدیث کے اگلے ٹکڑے کو سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولا ہامہ، اس مہینے میں یا 12 مہینوں میں بھی کسی کے گھر میں آ کر کے الو بیٹھ جائے، پرندہ بیٹھ جائے، آواز کرنے لگ جائے، انسان بدشگونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ اب ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہے، اب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، اب گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا، اور بائی چانس اگر کوئی بیمار ہو گیا، انسان کا عقیدہ اتنا کمزور، انسان کی غیرت ایمانی اتنی کمزور کہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ کل رات کو جو الو بیٹھ کر کے آواز کر رہی تھی اس الو کی وجہ سے یہ میرا بچہ بیمار ہو گیا۔ یہ آج ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ چند باتیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث کے اگلے ٹکڑے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واضح الفاظ میں فرماتے ہیں ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی اسلام میں منحوس نہیں ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی، اس سے واضح دلیل کیا ہوگی؟ ولا سفر، اللہ کے رسول نے سفر کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ سفر کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، سنو، زمانہ جاہلیت کے ان باطل عقائد کو اللہ کے رسول نے ختم کیا اور کہا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اس میں شادی کر سکتے ہو، اس میں اچھا کام کر سکتے ہو، اس میں گھر اوپننگ کر سکتے ہو، اس میں دعوت ولیمہ کر سکتے ہو، اس میں عقیقے کر سکتے ہو، اور اس میں بزنس کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ یہ کوئی بھی منحوس مہینہ نہیں ہے، اس میں نحوست نہیں ہے، اس میں بدشگونی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے عقیدے کو اس طریقے سے آسان اور سہل کر کے جو ہے پیش کر دیا کہ انسان اسے لینے سے بھی اب کتراتا ہے۔ اتنا آسان عقیدہ، اس کے باوجود بھی انسان عقیدے کو لینے سے کتراتا ہے۔ یاد کیجئے، آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے اونٹنی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے غلام، اے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے شریعت کی حفاظت کر، اللہ کے احکام و فرامین کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری تمام مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نظر آئے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مدد کرنے والا بن جائے گا۔ اور فرمایا گیا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور اے بچے سنو، جب کبھی تمہیں کوئی سوال کرنا ہو، جب کبھی تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو، جب کبھی کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو، فاسأل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تمہیں کچھ چیز دے نہیں سکتا، کوئی تم سے لے نہیں سکتا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور آگے کے ٹکڑے سنیے، آگے کے جملے سنیے، اے غلام سنو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، اللہ کے رسول غلام کہہ کر کے مخاطب کر رہے ہیں، اے غلام سنو، لو امت اجتماعت علی ان ینفعوک بشیء لن ینفعوک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک، اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تمہارے لیے کوئی بھلائی کا کام کرنا چاہے، تمہارے لیے کوئی خیر کا کام کرنا چاہے، تو یاد رکھو پوری امت جمع ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی تمہارے لیے کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتی، صرف اتنا ہی اچھا کام ہوگا تمہارے لیے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا لَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تمہیں ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچانا چاہے، آج انسان مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، آج انسان مہینے کو سمجھتا ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے پوری امت بھی جمع ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، پوری امت ایک جگہ ہو جائے اور کسی ایک آدمی کو اگر ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچانا چاہے، فرمایا گیا لن یضروک شیئا، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ آج مصیبتوں میں دوچار ہیں تو ہم سمجھیں کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ گناہوں کا کفارہ والا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو سمجھے اللہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر توبہ کریں اور اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے پاس عذاب تو نہیں آ رہے۔ تو ضرورت ان باتوں کی ہے کہ ہم اور آپ غور و تدبر کریں اور کہیں سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی، ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے۔ اللہ ہمارے امت میں بہت لوگ ایسے ہیں، اللہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو عقیدے کی کمزوری کے شکار ہیں، اللہ ایمان کی کمزوری کے شکار ہیں۔ اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو مضبوطگی عطا کر، اللہ ہمارے عقیدے کو ثابت قدمی عطا کر، اللہ ہمارے عقیدے کو ویسا عقیدہ بنا دے جیسا تیرے محبوب کا تھا، تیرے حبیب کا جیسا عقیدہ تھا۔ اے اللہ ہمارے عقیدے کو بھی اتنا مضبوط بنا دے۔ اللہ ہمارے پاس جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ ان میں بہت کوتاہیاں ہیں، اللہ ان نیک اعمال میں بھی بہت ساری سستیاں ہیں۔ اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان نیک اعمال میں سے سستیوں کو دور کرتے ہوئے، کوتاہیوں کو درگزر فرماتے ہوئے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی نیک عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔